پچھلی آیات کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے متقین کے انجام کا تذکرہ کیا، جس میں ہم نے یہ بات ملاحظہ کی کہ یہ در حقیقت وہ گروہ ہے کہ جنہوں نے انسانیت کی ابتدا سے ہی اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، شیطانی ہتھ کنڈوں کا مقابلہ کیا، جس کے نتیجے میں رب ذوالجلال نے ان کو وہ جنتیں عطا فرمائیں کہ جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی ویسا کسی کے دل میں خیال آیا ہے۔ اس لیے آیت نمبر 55 کا جو پہلا لفظ ہے وہ اشارہ کر رہا ہے اس بات کی طرف، ہذا یہ معاملہ جو اب تک بیان ہوا یہ اہل خیر کا معاملہ ہے، متقین کا معاملہ ہے کہ کیسے وہ جنتوں کے اندر داخل کر دیے جائیں گے۔ اور اس کے بعد اگلا موضوع الگ سے ہو کر شروع ہو رہا ہے۔ یہ انداز آیت نمبر 49 میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملا، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ھذا ذکر، یہ ہے نصیحت کا سامان، اور پھر اس نصیحت کے سامان کے بعد اللہ رب العالمین نے متقین کے انجام کا ذکر کیا جو سراسر بھلائی اور خیر پر مبنی ہے۔ اب آغاز ہو رہا ہے ان لوگوں کا بیان، ان لوگوں کا تذکرہ جنہوں نے اپنی زندگیاں متقین کے برعکس گزاری، وہ لوگ جنہوں نے اپنی رضامندی والے کام کیے، وہ لوگ جنہوں نے اپنی خواہشات کو عملی شکل دے کر دنیا کے اندر فساد برپا کیا۔ در حقیقت یہی وہ لوگ ہیں جو شیطان کا آلہ کار بنتے ہیں، اور شیطان انہی کو انبیاء کے خلاف، انبیاء کے منہج کے خلاف اور انبیاء کے ماننے والوں کے خلاف لا کر کھڑا کرتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے شیطان کا گروہ قرار دیا ہے، اور ان لوگوں کا جرم یہ ہوتا ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو شیطان اغوا کر لیتا ہے اور پھر انہیں اللہ کی یاد سے دور کر دیتا ہے، انہیں اللہ یاد نہیں رہتا۔ اولئک حزب الشیطان، اللہ فرماتے ہیں یہ شیطان کی پارٹی ہے، یہ شیطان کا گروہ ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، سن لو کہ اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ شیطان کا گروہ ناکام اور نامراد ہو جائے گا۔ اب وہ کیسے نامراد ہوگا اور کیسے جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، اس کا کچھ مقدمہ ہمارے سامنے ہے۔ کہا ان للطاغین لشر مآب، یقیناً طاغین کے لیے جو کہ متقین کا بالکل مخالف ہے، متضاد ہے، ادھر تھا متقین، ادھر ہے طاغین، یہ متقین کے بالکل الٹ ہے۔ ہم نے متقین کا معنی کیا کہ وہ لوگ جو ہمیشہ گناہوں سے بچتے ہیں، وہ زبان جو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، وہ دھڑا جو ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں جھکا رہتا ہے، اور وہ بندہ، وہ دل کہ جس کو اللہ رب العالمین کی یاد ہمیشہ ہی رہتی ہے، اس کے بالکل برعکس یہ دھڑا ہے جسے ہم للطاغین کہیں گے۔ یہ طاغین وہ ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالی کی رضامندی کے کام کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، یہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہیں، ناشکری ان کی زبان پر ہے، اور ان کا جسم جتنی مرضی خوبصورتی کے ساتھ ہو، اگر اس میں اللہ کی نافرمانی ہے تو یہ سب سے بدصورت چہرہ بھی ہے اور بدترین جسم بھی، اور اگر اس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کی بجائے کسی اور کی محبت ہے، کسی اور کی یاد ہے، اس کی سانسیں کسی اور کے نام پہ چلتی ہیں، اس کی دل کی دھڑکنوں میں نشیب و فراز کسی اور کے نام سے آتے ہیں، تو پھر یہ بندہ متقین کی بجائے طاغین میں ہے۔ اور طاغین کا لغوی معنی ہوتا ہے سرکش، ایسا سرکش جو آپے سے باہر ہو جائے، جو ہاتھ نہ آئے، جو ہر طرف فساد برپا کر دے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کا ذہن کام نہیں کرتا، جن کو عرف عام میں پاگل کہا جاتا ہے، اب نارمل کہا جاتا ہے، وہ چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ، اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہے، اس کا ذہن اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ تو یہی معاملہ ایسے بد عقل کے لیے ہوتا ہے کہ جو اللہ کی پہچان حاصل نہ کرے، جس کے پاس ہر طرح کا علم موجود ہو لیکن معرفت الہی اس کے پاس موجود نہ ہو،
جس شخص کو ہر چیز کے بارے میں پتہ ہو کہ اس کو میں نے یوں کر کے حل کرنا ہے، یہ زندگی گزارنے کے لیے یہ چیز بہتر ہے، یہ مجھے نقصان دے گی، وہ ساری چیزوں کو جانتا پہچانتا ہو، لیکن جب باری آئے دین کی تو وہ دین کو پتھر کے دور کی باتیں کہے، وہ احادیث کا انکار کر دے، وہ قرآن کی حقانیت کا انکار کر دے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو حد سے گزرے ہوئے سرکش قرار دیتے ہیں۔ اور سرکشی میں لازم نہیں کہ بندہ اپنی زبان سے ہی انکار کرے، سرکشی سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ اس بندے نے اپنی زبان سے انکار کیا ہے۔ ہم ان لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ جو پیسہ کمانے کے لیے، پڑھائی کے لیے دارالاسلام کو چھوڑ کر دارالکفر کی طرف جا نکلتے ہیں، اور وہاں جا کر آپ ان سے پوچھئے کیا آپ کا قرآن پر ایمان ہے؟ وہ کہیں گے یقیناً ہمارا قرآن پر ایمان ہے، لیکن ان کی عملی زندگی چیخ چیخ کر بتاتی ہے کہ ان لوگوں کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں، ان کا قرآن پر کوئی اعتماد نہیں، یہ نہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں، نہ اپنے رب کی باتوں کو پہچانتے ہیں، ان کو تو صرف دنیا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن گروہوں کے گروہ جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ اس لیے فرمایا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ، جو لوگ سرکش ہیں، اور سرکشی میں پھر عرض کروں گا کہ یہ صرف زبان حال سے نہیں ہوتی کہ بندہ زبان سے جو کہہ رہا ہے بس جی وہی ہے سرکش، کچھ بندے اپنے عمل سے بھی کام خراب کر جاتے ہیں۔ مثلا یہ کہ جو بندہ نماز نہیں ادا کرتا، ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام اس کو کافر قرار دیتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ جو بندہ جہاد کا انکار کرتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ہم جانتے ہیں کہ جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو بندہ قرآن کو دیکھے، پڑھے، چومے، چاٹے لیکن اس کو سمجھے نہ، تو وہ بھی سرکش ہے جو اپنی مرضی کر رہا ہے، جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کی ضرورت ہی نہ ہو۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کے در کے علاوہ کوئی اور در تلاش کرتا ہے، اپنی مرضی سے کوئی قانون بنا کر لے آتا ہے، تو ایسا بندہ اللہ رب العالمین کی نظر میں سرکش ہے۔ اس لیے فرمایا لَشَرَّ مآب، اس کا ٹھکانہ انتہائی بدترین ہوگا، برے ٹھکانے کے اندر وہ داخل کیا جائے گا۔ ہم اس کو اس ٹھکانے سے، اس دنیا سے نکال کر جس قید کے اندر رکھیں گے وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر فرمایا یعنی وہ کیا چیز ہے؟ جہنم، وہ جہنم ہے، یصلونہا، وہ سب اس میں داخل ہوں گے۔ آپ اس کو پڑھتے ہیں سورۃ الاعلی میں، وہ آیت آتی ہے فذکر ان نفعت الذکریٰ، آگے کیا آتا ہے؟ فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشی، آپ نصیحت کیجئے، نصیحت فائدہ دیتی ہے، ہمیشہ فائدہ ہی دیتی ہے، اور ان قریب وہی نصیحت سے فائدہ حاصل کرے گا جس کا دل ڈرتا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس سے بچے گا وہ جس کا دل سخت ہے۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، جو بڑی آگ کے اندر داخل کیا جائے گا۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، نہ وہاں پر مرے گا نہ وہاں پر اسے زندگی ملے گی۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ لیکن جو لوگ اللہ رب العالمین کی باتوں سے، ہدایات سے منہ پھیرتے ہیں، وَيَتَجَنَّبْ، یہ یتجنب کا جو معنی ہوتا ہے، یہ معنی ہوتا ہے اجتناب کرتا ہے، وہ بچتا ہے کس چیز سے؟ الاتقا، تقوی سے بچتا ہے۔ اور بچتا کون ہے؟ ایک جگہ پر اتقا کے الفاظ بھی آتے ہیں، اور یہاں پر وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اشقا اس شخص کو کہتے ہیں جو دل کا سخت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تمہارے دل تو اتنے سخت ہو گئے کہ پتھروں کو بھی مات دے گئے، پتھر بھی اتنا سخت نہیں ہوتا جتنا انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ فرمایا جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہم بنائیں گے۔ یصلونہا، صرف ایک بندہ داخل نہیں ہوگا، پورے کا پورا گروہ ہم داخل کر دیں گے۔ اور حدیث آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں گرائیں گے، ایک بندہ جنت کے لیے ہوگا۔ یصلونہا، وہ سارے کے سارے وہاں پر داخل ہوں گے۔ فبئس المہاد، تو یہ بہت ہی بری رہنے کی جگہ ہے۔ مہاد کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں پر آرام کیا جائے، ایسی جگہ جہاں پر بندے کا بسیرا ہو، ایسی جگہ جہاں بندے نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہو۔ قرآن نے اس جگہ کو بئس القرار بھی قرار دیا ہے، بئس القرار، ٹھہرنے کی بری جگہ ہے۔ اور جہنم کا جو تصور ہے یہ بھی بالکل جنت ہی کی طرح کا ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی دل میں ویسا خیال آیا ہے۔
اس لیے کہ ہم اس کو صرف بیان کر سکتے ہیں، ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں جو قرآن نے بیان کیا، جو وہ ہول ناکی ہے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، جو اللہ رب العالمین نے تیار کر کے رکھی ہے ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اگر جنتی عورت کا ایک جو ہے وہ جھلک اللہ رب العالمین دنیا والوں کو دکھا دے تو ساری دنیا کی روشنی، سورج کی روشنی اس کے سامنے ماند پڑ جائے گی۔ اور اسی طریقے سے جہنم کا معاملہ ہے کہ اگر وہاں کا ایک دھواں یا وہاں کا ایک شعلہ یا انگارہ، یا بعض روایات میں آتا ہے کہ وہاں کے سانپ اور بچھو کے زہر کا ایک قطرہ، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کی صرف سانس اگر زمین کے اوپر ڈال دی جائے تو زمین پر جتنا سبزہ ہے وہ سارا جل کر راکھ ہو جائے گا۔ تو ہم یہ صرف احادیث کو دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے جو بات یہاں پر بتلائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹھکانہ، وہ لوگ جو طاغین ہیں وہ اس برے ٹھکانے کے اندر داخل کیے جائیں گے، یعنی وہ جہنم ہے اور اس کے اندر وہ اکٹھے کر کے داخل کر دیے جائیں گے۔ اکٹھے کرنے میں بھی ایک حکمت ہے، وہ انشاءاللہ اگلی آیات میں ہم پڑھنے والے ہیں، لیکن یہاں پر جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کن لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، آیا متقین میں ہیں یا ہم طاغین میں ہیں۔ اگر تو ہم متقین میں ہیں تو میرا بھائی مزید محنت کی ضرورت ہے، اور اگر ہم طاغین میں ہیں تو ابھی ہمارے پاس موقع موجود ہے کہ ہم اپنے رب کو منا لیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب پچھلی آیات کریمہ